میں اکثر وہ قصہ نقل کرتا ہوں، دونوں جگہ میں نے سنایا۔ شہاب الدین غوری ہندوستان آ کر اور شکست کھا کر واپس جا رہا تھا، حضرت خواجہ صاحب آ رہے تھے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور جانتے تھے، تعارف تھا۔ اس نے دیکھا تو کہا حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہندوستان جا رہا ہوں۔ کہنے لگا حضرت زمین بڑی سنگلاخ، میں کئی مرتبہ گیا، ناکام ہو کر واپس آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم جسموں کو فتح کرنے جاتے ہو اور میں دلوں کو فتح کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر دکھایا، زمانے نے دکھایا، حضرت کے اخلاق سے ایک لنگر تھا، لوگ آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، حضرت کے اخلاق کی بلندی تو ایسی کہ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ میں سنا دوں، لوگ آتے تھے تحائف لے کر، اور ایک کوٹھری تھی، جب شام ہوتی تھی پورے تحائف حضرت کہتے لے جاؤ، اقبال تھے حضرت کے خادم، وہ لے جاتے تھے کوٹھری میں بند کر دیتے۔ ہفتے میں ایک دن وہ کوٹھری کھولی جاتی تھی۔ کوٹھری کیا تھی؟ بڑا کمرہ سا تھا، اور اعلان ہوتا تھا کہ جس کا جو جی چاہے آ کر لے جائے، لوگ جس کا سمجھ میں جو آتا تھا لے جاتے۔ ایک صاحب آ رہے تھے، سوچنے لگے کہ حضرت تو کچھ دیکھتے ہیں نہ کھاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، مٹی کے خوبصورت سا پیکٹ بنایا اور خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ کوئی کیا جانے کیا ہے اس کے اندر، حضرت نے رکھ لیا اپنے پاس، قریب رکھا۔ جب شام کا وقت ہوا اور خادم آئے اقبال، اور سمیٹنے لگے کہ لے جائیں کوٹھی میں ڈال دیں، حضرت نے اس جو خوبصورت سا پیکٹ تھا اس کا ہاتھ رکھ دیا، فرمایا اس کو مت لے جاؤ، یہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ آپ غور کیجئے حضرت نے کیا فرمایا، اس کو مت لے جاؤ، یہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ حضرت کو احساس ہو گیا کہ یہ اس میں کچھ اور ہے، اور اب اگر یہ لے جایا گیا اور کسی کے حصے میں بھی آیا، جو لوگ آتے ہیں لینے کے لیے، جا کے کھولا گیا، اب تفتیش شروع ہوگی، کون بدبخت لایا، حضرت کو دھوکہ دیا اس نے، وہ بیچارہ رسوا ہو، اس کو لوگ پتہ نہیں کیا برا بھلا کہیں۔ حضرت نے اس کو بے عزتی سے بچانے کے لیے اس پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا میری آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ اخلاق کی انتہا ہے میرے دوستو، انہی حضرات کے اخلاق کی بدولت اس ملک میں اسلام پھیلا، وہ فاتح ہے ہندوستان۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ اسی محبت کو اور اسی انسانیت کو اور اخلاق کی اسی بلندی کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو ملا، ہم پھر دوبارہ اسی طاقت کے ساتھ اخلاق کی کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھیے کیسے حالات بدلتے ہیں، لیکن نزاکتوں کو محفوظ رکھتے ہیں، کوئی دینی مسئلے میں کمپرومائز نہیں ہوتا۔ ایک ادنا سے ادنا کسی دینی مسئلے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں، انسانی بنیادوں پر کام کیے جائیں اور لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ ہم انشاءاللہ اگر میدان عمل میں آ گئے اور ہم نے دکھایا کہ اسلام کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے، آپ کی مبارک زندگی کیا ہے، ہماری زندگی اگر اس کی ترجمان ہوئی اور ہم نے نمونہ پیش کیا، انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔